صلی اللہ علی داعیہ والمنی یومنا ھذا الی یوم الدین قال ربی عز وجل فی کتاب مکنون بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے انسانیت میں ان لوگوں پر کہ جو اپنے مقصد تخلیق سے جڑے ہوئے ہیں۔ واہ! انسانوں میں بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بظاہر تو وہ سانس لے رہے ہیں، بظاہر تو وہ کھانا کھا رہے ہیں، بظاہر تو وہ اولادیں پیدا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کچھ انسان ایسے ہیں جو یہ سارے زندگی کے امور انجام دینے کے بعد بھی مرتاح ہیں۔ اور پروردگار عالم فرماتے ہیں قرآن میں ہی کہ کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ جو بظاہر یہ سارے زندگی کے امور انجام نہیں دے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زندہ ہیں۔ تو زندگی ولایت الہیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ زندگی کا تصور ہمارے روزمرہ کے امور پر نہیں ہے۔ زندگی کا تصور وہ ہے کہ جس کو وہ کہے کہ یہ زندہ ہے۔ بھائی واہ 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 واہ! اگر وہ سمجھے کہ یہ زندہ نہیں ہے تو جو مرضی وہ کرتا رہے، اس میں زندگی کا وجود نہیں ہے۔ اور مومنین کرام، عقیدہ مہدویت پروردگار عالم کا وہ انعام ہے غیبت کبریٰ میں کہ جو انسان اس عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں ان سے زیادہ کوئی زندہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا تصور میں عرض کر چکا ہوں کہ حکم الہیہ میں ہے۔ اگر ہم حکم کی پاسداری کر رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں۔ چھٹے امام اس کی ترجمانی فرماتے ہیں۔ ایک قول میں مولا فرماتے ہیں بہار میں، مولا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بظاہر اپنے آپ کو زندگی میں تصور کرتے ہیں، لیکن اس زندگی میں ہمارا امر شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ولایت کا امر شامل نہیں ہے تو وہ لوگ مردہ ہیں امام کی نظر میں، اور اس امر کی آخری گھڑی کا نام سرکار ولی العصر علیہ السلام۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی تحقیق میں عقیدہ مہدویت پہ پڑھنا شروع کریں تو یقین جانیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اور حتمی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ مہدویت ہے، اور جتنی کتب اس عقیدے پہ لکھی جا رہی ہیں اور جتنے احباب اس میں اپنی اپنی جو رائے ہے جو کہ امام کی طرف سے، اپنی اپنی جو نسبت ہے جو کہ امام کی وجہ سے، وہ اپنے اپنے معاملات اور اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جسے کہا جائے کہ اس وقت کی سب سے لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم امام زمان علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ کیا اس سے بڑی کوئی کاوش ہو سکتی ہے کہ جو لوگ امر الہی اور امر رسول اور امر ولایت امیر علیہ السلام کے ساتھ مجھ سے ہو؟ اور آج کی اس نشست میں جو اتباع کرنے والے کو نہیں کہتے، ماشاءاللہ، کہ اگر حکم یہ ہو کہ تمہیں واجبات ادا کرنے ہیں، اگر حکم صرف یہ ہو کہ تم نے
اپنے معاملات ادا کرنے ہیں اور صرف اپنی ذات تک کرنے ہیں تو یہ ناصر نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو دور اموی میں اور دور عباسیہ میں ان دونوں میں کچھ لوگ ایسے تخلیق کیے گئے کہ جن کو صوفیزم کا رنگ دیا گیا. یعنی ان کو تیار اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ آئمہ سے اپنے مسائل کو نہ پوچھیں. یعنی اگر دربار میں کوئی صاحب ریش بیٹھا ہو تو اور کوئی آ جائے اور کہے کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے تو یقیناً جانا تو آئمہ کے پاس چاہیے تھا. لیکن اگر صاحب منبر اور صاحب حکومت اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ بارش یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں تو دیکھنے والا دھوکہ کھا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناصر وہ نہیں ہے کہ جو دنیاوی مال دیکھ کر چمکتی ہوئی چیز دیکھ کر دھوکہ کھا جائے. دراصل ناصر وہ ہے جو کہ اتباع امام میں سر جھکا دے. ابھی میرے بھائی عرض کر رہے تھے کچھ ناصرین کی باتیں تو میں زیادہ آج طول نہیں دینا چاہتا کیونکہ آج ہم نے ویسے بھی جو ہے وہ کافی ہم لیٹ ہو چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کسی پہ بوجھ بننا یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ امام بھی فرماتے ہیں نہ تو دوست پہ اتنا وزن ڈالو کہ وہ تم سے پیچھے ہٹ جائے اور نہ اس کو خود پہ سوار کرو کہ آپ کا دل اس سے جو ہے وہ بدظن ہو جائے. اس وجہ سے آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح سے چراغ بجھائے گئے امام موجود ہیں لیکن ظاہری اندھیرے کی وجہ سے امام نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر غیبت میں امام چلا جائے تو جاننے والوں کے لیے ناصرین کے لیے کیا مثال دی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ جب اندھیرا ہو جائے اور امام موجود ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اٹھ کے چلے جانا اور چراغ جلایا جائے تو وہی لوگ نظر آئے جو پہلے بیٹھے تھے. یعنی ناصر کی اس سے اچھی ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی کہ اتباع امام میں اگر کہہ دیا جائے کہ تم چلے جاؤ تو وہ پھر بھی بیٹھا رہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ اسے جنت کا لالچ ہے, اس وجہ سے کہ حکم امام ہے, اس وقت امام کو میری ضرورت ہے. تو مومنین کرام ہم نے وہ ناصر بننے کی کوشش کرنا ہے کہ جس طرح کے وہ 72 نفوس تھے, کیونکہ دروازہ تو کھلا ہے حسینیت کا, دروازہ کھلا ہے حسینیت کا اور وقت کا حسین منبر پہ ہے اور اسی طرح کا ظاہری اندھیرا بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بتاتی ہے کہ 512 سال کا فرق ہے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ تو 512 سال لوگ بغیر نبی کے گزار گئے ہیں, یہ کس دین پہ ہے؟ تو مولا مسکرائے اور مولا نے کہا کہ جاتے ہوئے عیسیٰ نے ایک بات کہی تھی کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد ایک آنے والا نبی ہے کہ جس کا نام احمد ہے, تم نے اس کا انتظار کرنا ہے. تو مومنین کرام مولا نے فرمایا کہ جو 512 سال اگر انتظار احمد میں رہے وہ تمام ان کے ساتھ محشور ہوں گے جن کا انتظار کر رہے. اور یہی مثال ہمارے اس دور کے لیے
آج کے محمد اور احمد کے لیے ہے کہ اگر تو زندگی میں انتظار امام موجود ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ منشور ہوں گے جس طرح سے وہ 512 والے منشور ہوئے. سید ابن طاؤس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ اس واقعہ میں دور حاضر کی طرف ایک مثال ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. وہ اشارہ یہ ہے کہ فتنے اپنے عروج پر ہیں اور ہر بندہ دوسرے کو کمتر کرنے کی تک میں لگا ہوا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے کسی کو اپنے آپ سے کم کر دوں. حالانکہ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ دوسرے مومن کو اپنے سے بہتر سمجھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حکومت جو ہے وہ ناصبین کی تھی اور اس ناصبین کی حکومت میں ان کی یہ روش تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ علی والوں کو جتنا بھی ہم ذلیل کر سکیں وہ کریں. تو وہ بہانے ڈھونڈتے تھے مختلف قسم کے. تو ہوا کیا کہ ان کے ایک وزیر نے ایک چلاکی جو ہے وہ سوچی. اس کے گھر پہ لگا ہوا تھا ایک انار کا درخت. اس نے کیا کیا کہ انار کے درخت پہ کچھ سانچے چڑھا دیے اور وہ سانچوں پہ کچھ بڑے ناصبین کے نام لکھ دیے اور ان بڑے ناصبین کے نام اس طرح سے لکھ دیے کہ جیسے ہی انار اپنی افزائش کرے تو وہ نام ان پر لکھے جائیں اور وہ کندہ ہو جائے اور جب وہ انار دکھائے جائیں دربار میں تو کہا جائے کہ یہ دوسرے لوگ ہمارے فلاں 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 کو برا بھلا کہتے ہیں تو اگر وہ برے ہوتے تو انار پہ ان کا نام کیوں ہوتا. تو یہ سکیم اس طرح کی بہت ساری سکیم آج بھی چل رہی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کسی نے اپنا علیحدہ سے جو ہے نا وہ مکتبہ فکر بنا دیا ہے, یہ صرف جو ہے وہ 12ویں امام کی ہی بات کرتے ہیں, یہ کسی اور کی بات ہی نہیں کرتے. ارے مہدی آ کر بھی علی علی کروائے گا. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مہدی مہدی کرو, کیونکہ مہدی دوران نے کوئی نئی شریعت لے کے نہیں جانی. انہوں نے اپنے جد رسول اللہ والی جو روش ہے اسی کو اپنانا ہے, وہی شریعت کو دوبارہ اصل شکل میں دکھانا ہے. تو وہ انار قبلہ پیش کیے گئے دربار میں اور یہی مدعا رکھا گیا کہ اب تو کوئی عذر نہیں ہے. بادشاہ نے جو شیعہ علماء تھے ان کو بلوایا اور کہا کہ ہاں جی اب دے خبر کیا کریں, یہ تو واقعی جو ہے وہ نام کندہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دیا جائے. مہلت 3 دن کی لے کے واپس آ گئے اور شیعہ نے آل محمد علیہ السلام میں ایک انوکھی چیز, جو ایک انوکھا سر ہے, جو ایک انوکھا راز ہے, جو کہ مجھے بہت سارے واقعات میں ملا, وہ یہ ہے کہ مشکل کے وقت ان کے پاس مشکل کشا ضرور ہوتا ہے. چاہے وہ امیر کائنات کے وقت کے لوگ ہوں, چاہے وہ چھٹے امام کے وقت کے لوگ ہوں, وہ کسی بھی ائمہ کے وقت کے لوگ ہوں, جیسے ہی وہ پھنسیں گے تو ان کے پاس مشکل کشا ذہن میں آ جائے گا. تو سوچا کہ اب کیا کریں. انہوں نے کہا کہ اب تو ایک ہی بات ہے, بلائے. تو استغاثہ کیا گیا کہ یا صاحب الزمان ادرکنی, یا حجاز یا عبد حجاز ادرکنی. تو مولا کو بلایا گیا, بلایا, کوئی
کوئی جواب نہ ملا. انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں. انہوں نے 10 لوگوں پہ